السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ آج ہم سورہ کہف کا تیسرا واقعہ سنیں گے جو علم کے متعلق ہے، یعنی جاننا صحیح بات کا، حقیقت کا۔ ظاہری طور پر کچھ اور نظر آتی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، علم کی اہمیت، علم سیکھنے کے لیے صبر سے کوشش کرنا اور عاجزی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت خضر جو ایک اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو تلاش کریں اور علم حاصل کریں۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی پہ سوار ہو کر اپنے غلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بتائی تھی کہ جب جو مچھلی انہوں نے رکھی تھی، جب وہ نکل کر دریا میں غائب ہوگی، اس جگہ ان کی حضرت خضر سے ملاقات ہوگی اور ان کو خاص علم دیں گے۔ پیارے بچوں، ہوا کیا کہ یہ دونوں اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر دریا میں چلی گئی۔ آگے چل کر پیارے بچوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے ناشتہ مانگا تو غلام نے کہا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے اس وقت مچھلی کا خیال ہی نہیں رہا، شیطان نے مجھے غافل کر دیا، میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا، مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے سے ملاقات کی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خاص علم عطا کیا تھا۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ علم کی تلاش میں علم والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ صبر نہیں کر سکتے، جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو اس پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا فرما بردار رہوں گا۔ جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیے گا جب تک میں خود اس کا ذکر آپ سے نہ کروں۔ پیارے بچوں، جب انہوں نے سفر شروع کیا تو 3 واقعے پیش آئے۔ تو پہلا واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی میں شگاف کر دیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی ہوگی، اب آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پیارے بچوں، اب دوسرا واقعہ، پھر دونوں چلے، یہاں انہیں ایک لڑکا نظر آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس بے گناہ کو کیوں قتل کیا؟ تو پیارے بچوں، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نا تم صبر نہیں کر سکتے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اب آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پیارے بچوں، اب تیسرا واقعہ، پھر وہ آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے دونوں کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گری ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پھر سے اٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اگر دیوار اٹھائی تو آپ ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس میرا تیرا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم نے صبر نہیں کیا۔ پیارے بچوں، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، یعنی کشتی کی حفاظت کے لیے میں نے اسے معمولی سا نقص کر دیا۔ پیارے بچوں، اب خضر علیہ السلام نے کہا رہا اس لڑکے کا معاملہ جس کو میں نے قتل کیا تھا، اس لڑکے کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ یہ ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ رب اس کے بدلے اس کو ایک ایسی اولاد دے گا جو اخلاق میں بہتر ہوگی، جو اس سے اچھا سلوک کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ لڑکا آگے چل کر اچھا نہیں ہوگا، اس کو شاید اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ اس کے ماں باپ کے درجات بلند ہوں۔ دوسرے لڑکے کی یہ ایک نصیحت بھی تھی۔ پیارے بچوں، کم عمری میں موت کی وجہ سے ہو سکتا ہے جنت میں چلا جائے، اس کی موت اس کی اپنے لیے، لوگوں کے لیے، ماں باپ کے لیے رحمت تھی۔ پیارے بچوں،
اب تیسرا واقعہ پہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس دیوار کا معاملہ یہ ہے، یہ یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے تھے، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ دفن ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور خزانہ نکال لیں۔ اب پیارے بچوں، اب خضر علیہ السلام نے کہا یہ سارے کام میں نے رب کی رضامندی کے لیے کیے ہیں، میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ اللہ کے حکم پہ کیے جس پہ تم نے صبر نہیں کیا۔ اب میں نے تمہیں تینوں کے واقعے بتا دیے۔ پیارے بچوں، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا جب مہمان نوازی انہوں نے ہماری نہیں کی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بستی والے کنجوس ہیں، رحم دل نہیں ہیں، تو کہیں اس کے نیچے سے خزانہ اگر نظر آ گیا تو وہ اس کا خزانہ اٹھا لیں گے، تو میں نے اس کی خزانے کی حفاظت کے لیے اس کی دیوار چن دی تھی۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کے ذریعے صبر کی اہمیت کا پتہ چلا اور علم کی حقیقت کا پتہ چلا۔ ظاہر میں جو چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں جو ہمیں بری لگتی ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت خضر کے پاس علم تھا، لیکن انہوں نے آخر میں کیا کہا کہ خود اپنی عقل سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ یہ تھے پیارے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے علیہ السلام کا واقعہ۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔